أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي مقام قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي مقام قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوه منه فإنه يلقى الحكمة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بے حد کرم نوازی، احسان نوازی فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکات نے ہمیں اس مبارک محفل، اس سعید و مسعود نشست اور مجلس میں اجتماع کی توفیق سے نوازا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ مبارک محفل اور مجلس ہے کہ جس محفل کی منقبت اور فضیلت بے تحاشا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی گئی ہیں. حضرت رسول اللہ علیہ السلام مبارک کی روایت ہے، ابو داود شریف کی روایت ہے، امام صاحب بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایاناز کتاب شعب الایمان میں بھی اس روایت کو کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ نقل کیا ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. آپ علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناسا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے بندگان خاص میں کتنے ہی لوگ یعنی اولیاء اللہ ایسے ہیں ما ہم بانبیاء ولا شہداء، جو اگرچہ نہ تو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں. یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. فرض کر لو اگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور شہداء عظام کسی کی مرتبت، کسی کے درجے پر غیبتہ رشک کرتے تو قیامت کے دن ان لوگوں کو، ان اولیاء اللہ کو، ان رجال اللہ کو، ان اہل اللہ کو اللہ کی طرف سے ملنے والے مراتب، اللہ کی طرف سے ملنے والے درجات پر انبیاء کرام اور شہداء عظام بھی غبطہ اور رشک کرتے، مگر چونکہ ان کے اپنے مراتب اونچے، ان کے اپنے درجات بلند، اس لیے انبیاء کرام، انبیاء کرام، شہداء عظام یہ کسی کے مرتبت پر، کسی کے درجے پر کوئی غبطہ اور رشک نہیں کریں گے. اس وجہ سے انبیاء کرام اور شہداء عظام ان اہل اللہ، رجال اللہ کے مقام پر، ان کے مراتب پر، ان کے درجات پر رشک نہیں کریں گے. وگرنہ فرض کر لو اگر انبیاء کرام، شہداء عظام کسی کے مرتبے پر رشک، غبطہ کرتے تو انہی اہل اللہ اور رجال اللہ، اولیاء اللہ کے مقام، مرتبت اور درجے پر رشک اور غبطہ کرتے. اب صحابہ کرام کے سامنے جب اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی منقبت اولیاء اللہ کی آ گئی تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، ہمیں بتا دیجیے یہ اللہ کے نیک بندے، یہ کن کی منقبت آپ نے بیان کی، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان کے اعمال کیا ہے، ان کی ان فضیلت، ان کے ان فضائل، ان کے ان مناقب کی وجہ کیا ہے. آپ علیہ السلام مبارک نے ان لوگوں کی نشاندہی فرمائی. فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ مبارک انسانان ہوں گے جو اللہ کی روح قرآن کریم کے سبب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے. فرمایا من غیر ارحام بینہم، باوجود یہ کہ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوگا جس کا تقاضا انہیں آپس کی محبت پر مجبور کرے گی، اور نہ ان کے درمیان میں مالی لین دین ہوگا. ان کی محبت کا سبب، آپس میں ان کی محبت صرف اور صرف اللہ کی روح، کائنات کی روح، وہ قرآن کریم کے سبب سے ہوگا. آپ علیہ السلام مبارک نے ایسے مبارک انسانان کی فضیلت
منقبت کو آشکارا کرتے ہوئے فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ایسے لوگ قیامت کے دن نورانی چہروں کے خاوندان ہوں گے۔ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نور، یہ مبارک انسانان قیامت کے دن نون کے ممبروں پر ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، دیگر لوگ جب خوف اور دہشت میں ہوں گے انہیں کوئی خوف کوئی دہشت کاری نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا يحزنون اذا حزن الناس، ایسے لوگوں کو کوئی غم کوئی رنج نہیں ہوگا، جبکہ دیگر لوگ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے غمگین اور رنجیدہ ہوں گے۔ پھر آپ علیہ السلام مبارک نے اپنی اس مصدقہ بات پر، اس سچی پکی ٹکی یقینی بات پر استشہاد کے طور پر اللہ کے کلام کی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قرات فرمائی کہ یاد رکھو اللہ کے اولیاء پر، رجال اللہ پر، اللہ والوں پر قیامت کے خوفناک ہولناک دن میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ آخرت کی ہولناکیوں کا ان کو کوئی غم ہوگا۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ محفل ان مبارک انسانان کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نشست کی توفیق دی ہے۔ یہی اہل اللہ ہی تو ہے جو ہر بلائی کی طرف، ہر خیریت کی طرف، ہر عافیت کی طرف پیش قدمی کرنے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس روایت کی راویہ ہے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام مبارک نے آخر زمانے میں حضرت امام مہدی کی ظہور کی پیشگوئی فرمائی۔ فرمایا آپ علیہ السلام مبارک نے یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، آخر زمانے میں جب خلیفہ کے موت کے وقت میں اختلاف اور نزاع اٹھ کھڑا ہوگا کہ اب ان خلیفہ کے بعد کن کو خلیفہ بنایا جائے، نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا یخرج رجل من اہل المدینہ ہاربا الی مکہ، ایک آدمی اہل مدینہ میں سے ہوگا، مدینہ کا باسی، مدینہ کا باشندہ ہوگا، وہ مدینہ سے مکہ کو بھاگ جائے گا۔ فرمایا مکہ پہنچ کر مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے، فیخرجونہ، ان کو گھر سے نکال باہر کر دیں گے، وہو کارہ، باوجود یہ کہ یہ مہدی یہ منصب خلافت کو ناپسند کرے گا، فیبایعونہ بین الرکن مقام ابراہیم، رکن حجر اسود کے درمیان، پھر بھی لوگ ان کے ہاتھوں خلافت کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت رسول اللہ علیہ السلام مبارک نے فرمایا وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، خلافت کی بیعت کرنے کے بعد شام کے بادشاہ کی طرف سے ان آدمی ان خلیفہ کے خلاف اور مقابلے پر ایک لشکر روانہ کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام مبارک نے فرمایا فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، مکہ مدینہ کے درمیان مقام بیضاء پر پہنچ کر یہ شامی لشکر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ لوگوں کو جب معلوم ہوگا کہ وہ شامی لشکر جو منتخب خلیفہ امام مہدی کے خلاف مقابلے پر بھیجا گیا تھا، مقام بیضاء میں زمین بوس کر دیا گیا، فرمایا آپ علیہ السلام مبارک نے اتاہ اہل الشام وعصائب اہل العراق، اس خیریت کی طرف، اس عافیت کی طرف، اس بلائی کی طرف، امام مہدی کی خلافت پر بیعت کرنا اس زمانے کی سب سے بڑی خیریت ہوگی، اس کی طرف پیش قدمی کرنے والے سب سے پہل آنے والے شام کے ابدال ہوں گے، عراق کے اصائب ہوں گے۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، ابو داؤد شریف کی یہ روایت جو مشکات کی توسط سے میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، پھر مشکات کی عربی شرح، مایانات شرح، مشہور معروف شرح مرقات المفاتیح، ملا علی قاری رحمہ اللہ اسی مرقات المفاتیح میں اس روایت کی شرح میں ابدال کی تحقیق عجب فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے کہ ابدال بدل کی جمع اولیاء اللہ کی ایک خاص گروہ کا نام ہے۔ پھر انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل اللہ ابدال جو ہے یہ اولیاء اللہ کی ایک گروہ ہے، ہر زمانہ ہر وقت میں دنیا میں موجود رہتے ہیں۔ ان کی 4 جماعتیں ہیں۔ فرمائے سب سے پہلی جماعت وہ 313 افراد پر مشتمل ہوتی ہے، دوسری جماعت 40 افراد کی ہوتی ہے، تیسری جماعت 7 افراد کی ہوتی ہے اور چوتھی جماعت 3 افراد کی ہوتی ہے۔ فرماتے ملا علی قاری رحمہ اللہ کہ 3 افراد کی جماعت میں کوئی مر جاتا ہے، 7 افراد کی جماعت میں ایک ترقی
کر کے اس جماعت میں آ جاتا ہے. 7 افراد کی جماعت میں کوئی مر جاتا ہے, 40 افراد کی جماعت کے ایک ادھر کو آ جاتا ہے. 40 افراد کی جماعت میں کوئی مر جاتا ہے, 313 افراد کی جماعت سے ایک ادھر کو آ جاتا ہے. 313 افراد کی جماعت میں کوئی مر جاتا ہے تو خدا پاک معاشرے کے سب سے نیک صالح انسان کو ابدال کے مرتبے سے نواز کر 313 افراد کی جماعت میں شامل کر دیتا ہے تاکہ ان کی تعداد میں کوئی کمی نہ آوے. ملا علی قاری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ ان میں جو 40 افراد کی جماعت ہے ان کا مرکزی مقامی مقام وہ ملک شام ہے. اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ملک شام کو گالم گلوچ نہ کرو, برا بلا نہ کہو, یہ تو ابدال اولیاء اللہ اہل اللہ رجال اللہ کی زمین ہے. میرا عزیز دوست اور بزرگوں, 40 افراد ابدال کی جماعت کا مرکزی مقام وہ ملک شام ہے. سال بھر میں ایک مرتبہ ان کا اجتماع ہوتا ہے حجاز مقدس کے اندر میں. یہ اللہ کے غیبی مخلوق ہے, مخفی لوگ ہیں, ان کا مخفی نظام ہے. یہ جو ترتیب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بتائی ہے کوئی منسوسی ترتیب نہیں ہے, قرآن و سنت سے ثابت نہیں. تاہم صوفیاء کرام اہل اللہ رجال اللہ اولیاء اللہ کے نزدیک ابدال کی اس جماعت کی یہ ترتیب ہے. اور پھر میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں, احادیث الرسول کے حسین مجموعے مشکات المصابیح کی اس روایت کی شرح میں, اس مشکات کی جو سب سے معروف مشہور مستند شرح ہے مرقات المفاتیح کے نام سے, اس مرقات المفاتیح میں افغانستان کے صوبہ بلخ پر پیدا ہونے والے نامور عالم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے ابدال کی یہ تحقیق کی ہے. تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ, یہ رجال اللہ, یہ اللہ والے, یہ ہر خیریت کی طرف, ہر بلائی کی طرف, ہر عافیت کی طرف سبقت کرنے والے, پہل کرنے والے لوگ ہیں. میرا عزیز دوست اور بزرگوں, آج کی ہمارا یہ اجتماع یہ انہی مبارک انسانان کی نشست میں ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مختصر سا وقت ان اولیاء اللہ کی نشست میں گزر گیا. اور میرا عزیز دوست اور بزرگوں, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں ان اولیاء اللہ رجال اللہ اور اللہ والوں کی صحبت, ہم نشینی, مصاحبت, مجانست سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ان اولیاء اللہ کے ظلال اور سایوں کو قادر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.